ہسٹری آئی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری یہ زمین بذات خود بھی اپنے اندر کئی خزانے چھپائے بیٹھی ہے جو کہ اس دنیا کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا تصور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت انسان نے بھی گاہے گاہے کسی ایسی خوش فہمی کے زیر اثر کہ شاید وہ دوبارہ کبھی اس دنیا میں آ سکیں گے، اس زمین کے پیٹ میں کئی ایک خزانے دفن کرنے کا سبب بنے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی اور ایسے واقعات ملتے ہیں جو زیر زمین ان مدفون خزانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے ناظرین کو ایک ایسی دنیا کی سیر پر لے کے جا رہے ہیں جہاں پر زیر زمین نہ صرف ہزاروں ٹن سونا دفن ہے، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس مقام کے بارے میں بھی اب رازداری کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان خزینوں کے متراشی حضرات کی لاتعداد ٹیمیں اس کو پانے کے لیے جدوجہد کر چکی ہے، مگر اب تک کوئی مرد میدان اس کے راستوں سے واقف ہونے کے باوجود ان تک نہیں پہنچ سکا۔ ناظرین اکرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آئی کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے اوک آئی لینڈ کے جزیرے پہ موجود ایک ایسے ہی خزانے کی تلاش کی کوششوں اور ان کی ناکامی کے اسباب کو اپنا موضوع سخن بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہزاروں ٹن وزنی اس سونے کے بارے میں جانے سے قبل ہم ہمیشہ سے طرح اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان محبت اور اعتماد کے اس رشتے کو نہ صرف دوام حاصل ہو سکے، بلکہ ہماری اسی نوعیت کی آنے والی باقی ویڈیوز بھی بغیر کسی اضافی کاوش کے تسلسل کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ موضوع خواتین و حضرات، یورپ کی دنیا میں واقع نیلے پانی کی اس بستی، جس کو عرف عام میں اوک آئی لینڈ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں سبز پوش میدان اور چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ اسی جزیرے پر قائم ایک ایسا کنواں نما گڑھا بھی ہے جہاں پر 2500 سال پہلے ہزاروں ٹن خالص سونے کا انکشاف کیا گیا تھا، اور جب اس انکشاف کی تصدیق کے لیے جدید سائنسی آلات کی مدد حاصل کی گئی تو دنیا ایک دفعہ چکرا کے رہ گئی کہ واقعی اس جزیرے پر موجود شاہ بلوط کے ایک قد آور درخت کے پاس ایک خفیہ کنواں موجود تھا، جس میں موجود بڑی مقدار میں سونے کی برقی آلات موجود تھے۔ ناظرین گرامی، اس خزانے کی تصدیق کے بعد اگرچہ حکومتی حکمت عملی کے تناظر میں اس کو راز رکھنے کی کوشش کی گئی، مبادہ کی کوئی ٹیم اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ راز نہ رہ سکا، اور کسی صحافی نے اس کی موجودگی پر ایک آرٹیکل لکھ کر خزانوں کے متلاشی لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچا دی۔ چنانچہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سال 1795 اتوار کی سہانی صبح 3 دوست جو خاص طور پر سونے کے کاروبار سے منسلک تھے، انہوں نے اس جزیرے کی طرف خاموشی سے سفر باندھا تاکہ وہ اسے حاصل کر سکیں۔ یہ لوگ اس جزیرے کی پوری تاریخ سے آگاہی کے تناظر میں جانتے تھے کہ یہ جزیرہ جو کہ ماضی قریب میں سمندری قزاقوں کی بستی کے طور پہ مشہور تھا، اور وہاں پر موجود ڈاکو یہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان معلومات نے ان کے اس خیال کو مزید تقویت دی کہ یہ انہی ڈاکوؤں کا دفن کردہ خزانہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس جزیرے کے بارے میں محکمہ آثار قدیمہ نے جو رپورٹ پیش کی، اس کے مطابق ان ڈاکوؤں نے، جو کہ شراب کے نشے میں انتہائی زیادہ ڈوبے ہوئے تھے، نے کسی بات پہ اشتعال میں آتے ہوئے باہم ایک دوسرے کا قتل کر دیا، جس کی تصدیق اس جزیرے میں ریت کی تہوں میں ملنے والے خنجر، آتشی اسلحے اور سونے کے سکے بھی کر رہے تھے۔ الغرض یہ تینوں دوست اس جزیرے پہ پہنچے اور وہاں آ کر اس خفیہ خزانے کی تلاش شروع کر دی، اور اس کے دوران ان کے ایک ساتھی جس کا نام ٹینی ڈوگن تھا نے شاہ بلوط کے اس درخت کو دیکھ لیا جس کے شاخوں سے بندھے ہوئے رسے زمین کی گہرائیوں میں جا کر غائب ہو جاتے تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اس طرف متوجہ کیا اور تینوں مہم جوؤں نے اس علاقے کی کھدائی شروع کر دی، جس کے نتیجے اس خزانے کا امکان ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کام پر ان کو ایک طویل وقت صرف کرنا تھا۔ درخت کی شاخوں سے لٹکتے ہوئے رسے انہیں بار بار یہی پیغام دے رہے تھے کہ ان رسوں کی مدد سے کوئی قیمتی دات زمین کے سینے میں اتاری گئی ہے، لیکن سالہ سال محنت کے بعد بھی
وہ اپنے مشن کی تکمیل میں کامیاب نہ ہو سکے، اور آخر کار انہوں نے خزانے کا تذکرہ ڈاکٹر جان لینڈس سے کیا، جو کہ نہ صرف آثار قدیمہ کا ماہر تھا بلکہ زیر زمین چھپے ہوئے خزانوں کے بارے میں بھی اس کا علم اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، جس نے یہ ساری رام کہانی سننے کے بعد اس جگہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اپنے تجربات کی روشنی میں اس نے اس کنویں کی مزید کھدائی کا حکم دیا۔ اور جب وہ لوگ مزید 35 فٹ تک زمین کی گہرائی تک پہنچے تو ان پہ انکشاف ہوا کہ اس کے نیچے ناریل کے ریشوں کی ایک موٹی تہ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کے شک کو اور بھی تقویت ملی، اور اس نے مزید کھدائی کا حکم دیا۔ اور جب اس کے آدمی زمین کے مزید 10 فٹ گہرائی میں پہنچے تو ڈاکٹر لینڈس نے دیکھا کہ اس کے نیچے شاہبلوت کی لکڑی کے تختوں کی ایک موٹی تہ موجود ہے۔ یہ ساری نشانیاں اس مہنجو کے شک کو یقین میں بدلتی جا رہی تھی، اور اس نے جب مزید کھدائی کی تو اس پر کھلا کہ نیچے ایک دفعہ پھر ناریل کے ریشوں کی تہ اس کا منہ چڑھا رہی ہے۔ ناظرین، اتنی کھدائی کرنے کے بعد اب ڈاکٹر نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ وہ مزید نیچے جانے کی کوشش کریں، مگر محض 8 فٹ کی کھدائی کے بعد اس کو ایک ایسا چپٹا پتھر نظر آیا جس پر چند آڑی ترچھی لکیریں کسی منزل گم گشتہ کا پتہ دے رہی تھی۔ مگر ڈاکٹر نے جب اس اجنبی لکھائی کو پڑھنے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ شاید خزانہ ابھی 100 فٹ سے بھی زیادہ گہرائی میں موجود ہے، لیکن وہ اس موڑ پر بدقسمتی سے اپنا سرمایہ ختم کر چکا تھا۔ مگر دھن کے پکے اس شخص نے بجائے مزید کھدائی کرنے کے لوگوں کی ایک بر میں سے اس خزانے کا کھوج لگانے کی کوشش کی، اور مزید 100 فٹ تک اس کی مدد سے اس نے زمین میں سراغ کیا، جو کہ پتھروں اور لکڑی کو چیرتا ہوا آخر کار کسی ایسے مقام سے گزرا جہاں پہ خلا یعنی خالی جگہ کا گمان ہوتا تھا۔ اور اب اتنی گہرائی میں جانے کے بعد کنویں سے پانی نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ ناظرین محترم، ڈاکٹر لینڈس اس خزانے کے حصول کے لیے اپنی آخری کوششوں تک جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، سو اس نے پانی کے اوپر تک آنے کا انتظار کیا، اور جب پانی قریب پہنچا تو خوشی سے لینڈس کے حلق سے چیخ نکلی، کیونکہ پانی کی سطح پر لکڑی کے کچھ ٹکڑوں کے ساتھ سونے کے ذرات بھی اپنے ہونے کی گواہی دے رہے تھے، جبکہ پانی کی سطح پر کاغذ کے چند ٹکڑے بھی ادھر ادھر تیرتے نظر آئے۔ اب ڈاکٹر کے حوصلے مزید بلند ہو چکے تھے اور وہ خود کو منزل کے قریب ترین سمجھ رہا تھا، سو اس نے اپنے مزدوروں کو ایک بار پھر حکم دیا کہ وہ اس برمے کو مزید نیچے لے کے جائیں۔ مگر یہ ایک خوفناک فیصلہ ثابت ہوا، کیونکہ جب اس کی مزید کھدائی کی گئی تو پانی اس قدر تیزی سے اوپر آیا کہ اس کے تینوں مزدور بھی اس کنویں میں ڈوب کر رہ گئے، جو کہ واقعی ایک تکلیف دہ حادثہ تھا جسے لینڈس کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اس سارے عمل میں اب تک اس کو 9 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اور اس کھدائی پر وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی بھی خرچ کر چکا تھا، لیکن خزانہ اب بھی اس سے کوسوں دور تھا۔ البتہ 9 سال کی محنت کے بعد اتنا پتہ چل سکا کہ مذکورہ خزانہ اگرچہ اس کنویں میں موجود ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ اس پانی نے بند کر رکھا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے مزدوروں کی ہلاکت کے بعد کسی اور اجنبی آدمی کو اپنے اس راز میں شریک کرے، اور نہ ہی اس کے پاس مزید کھدائی کے لیے وسائل موجود تھے، سو اس نے اس امید پر واپسی کا سفر اختیار کیا کہ اگر ممکن ہوا تو وہ دوبارہ نئے ساتھیوں اور جدید آلات کے ساتھ آ کر اپنے اس مشن کی تکمیل کرے گا۔ لیکن اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور وہ اس سے قبل ہی جس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ ناظرین گرامی، اگرچہ اس خزانے کی تلاش ممکن نہ ہو سکی، لیکن چونکہ برقی آلات اس جگہ پر اس پوشیدہ دولت کی موجودگی کی گواہی دے رہے تھے، سو 1957 میں ایک امریکی ٹیم اپنا ایک تحقیقاتی مشن لے کر اسی جزیرے پہ اتری، جس نے بعد از طویل تحقیق جب اپنی رپورٹ مرتب کی تو اس میں لکھا کہ کوئی شک نہیں کہ اس کے نیچے سونے کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، لیکن اس کو نکالنا تقریباً ناممکن ہے۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اس پانی کو زمین کی اس اتھاہ گہرائی تک پہنچانے کے لیے زیر زمین سرنگوں کا ایک جال بچھایا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مذکورہ ڈاکٹر جب وہاں تک پہنچا تو وہ پانی تیزی سے اوپر آ کر اس کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ علاقائی طور پر یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس خزانے پر کسی غیبی قوت کا اثر ہے جو اس کی تلاش میں آنے والوں کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔
دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ چینل پہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔